السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم لوگ بچوں کی تربیت کے اوپر ہم نے کئی ایپیسوڈز کیے اور اسی کی کنٹینیوشن میں کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا سا ریکیپ کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امانت کے طور پہ دیے گئے ہیں، اور امانت یہ ہے کہ ہم ان کو ایک اچھا انسان بنائیں، ان کی تربیت کریں اور اس معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا کر ان کو معاشرے میں بھیجیں، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرائیں، اور تاکہ اللہ کا نام اگلی نسل میں جاری ہو اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے۔ اصل میں اولاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک نئی جنریشن تیار کریں والدین، اور اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ ہم نے باتیں کی کس طریقے سے شادی کریں تو کیسے کریں، اس کے بعد اولاد ہو تو پھر اس کی کیا رائٹس ہیں، جو بچپن کے اس کا اچھا نام رکھنا، اس کے ساتھ ایک بانڈنگ کریٹ کرنا، ماں اس کو دودھ پلائے، کس طریقے سے دودھ پلائے ذکر کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ پھر بیسکلی لبے لباب باقی ایک دو ایپیسوڈز کا یہ تھا کہ ہم پیرنٹس ایز اے رول ماڈل گھر میں رہیں، کیونکہ بچے ہم کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر سیکھتے ہیں، ایز اپوز ٹو کہ ہم صرف ان کو کچھ باتیں کرتے رہیں، کہ ہم رول ماڈل، ہم ایک اچھے والد بنیں، ہم ایک اچھی والدہ بنیں۔ تو یہ ڈسکشن جاری تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ ہم ان کے لیے کس طریقے سے ایک اچھی صحبت کا انتظام کریں، اچھا انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو نماز کا حکم دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر اس پہ سختی بھی کرنی پڑے تو سختی کرو اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور پھر ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں کہ پہلی چیز جو بچے کو سکھانی ہے وہ نماز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے 7 سال بچے کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ بانڈنگ بناؤ، اس سے محبت کرو، کھیل کود کرو، اس کو پیار محبت میں سکھاؤ، ان ادر ورڈز کھیل کود میں سکھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ سکھاؤ ہی نہ، بس اس کو پیار محبت سے سکھاؤ۔ اب یہاں پہ ایک فارمل لرننگ کی ابتدا ہو رہی ہے، اور فارمل لرننگ کی ابتدا نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز سے شروع کرو۔ نماز ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، از دا ہائیسٹ پرائیورٹی تھنگ، نمبر 1 پرائیورٹی۔ ہماری ساری زندگی نماز کے گرد گھومتی ہے، ہمارا پورا دن نماز کے گرد گھومتا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دی ہیں روزانہ۔ ہمارے دن کا سکیجول جو ہوتا ہے وہ نماز کے اراؤنڈ ہونا چاہیے۔ فجر کے بعد اللہ کا ذکر، دعا سے دن کا آغاز، پھر دوپہر میں کچھ بریک لی، کام سے بریک لے کے ظہر پڑھی، پھر شام کو ایک اور بریک عصر، پھر دن کا اختتام جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے ساتھ، اور جنرلی لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھاتے تھے، رات کا عشاء پڑھ کے، اور رات کو آرام کرتے تھے، اور تاکہ صبح جلدی اٹھ جائیں اور فجر سے، اور بلکہ لوگ تو تہجد سے، فجر کی اذان، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے دن کا آغاز کرتے تھے تہجد کے ساتھ۔ تو یہ جنرلی ایک مسلمان کی زندگی اس طریقے سے چلتی تھی۔ آج ہم نے نماز چھوڑ دی بدقسمتی سے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو تمہاری زندگی میں ہو نماز ہے، اور بچوں کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اور 3 سال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم فریم دے رہے ہیں کہ جس کے اندر بچوں کو 5 نمازوں پہ پکا کر دو۔ 3 سال بہت ہوتے ہیں۔ اب 7 سال کا جب ہو اس کو سکھائیں نماز، اس کو فجر پہ، ظہر پہ، عصر پہ، مغرب پہ، عشاء پہ تلقین کریں، اس کو ترغیب دیں کہ وہ نماز پڑھیں، صبح فجر پہ اس کو اٹھائیں 7 سال کے بعد۔ اٹس سو امیزنگ کہ بچہ جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ 5 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس پہ والدین نہیں اٹھاتے، 6 بجے اسکول کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔
کہ آپ 1 گھنٹے بعد بھی تو اٹھا ہی رہے ہیں. یا تو ہونا کہ بچے کی نیند پوری نہیں ہوئی اور اس کو اور 2 3 4 5 گھنٹے سونے دیں، لیکن 1 گھنٹے بعد اس کو اسکول کے لیے اٹھا دیتے ہیں. بلکہ آج کل تو بچے کو 3 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، اور 3 سال کی عمر میں صبح صبح اٹھ کر بیچارہ معصوم بچہ وہ اسکول جاتا ہے. تو 7 سال تو اس اعتبار سے کافی اچھی خاصی بڑی عمر ہے. جو 3 4 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے اور وہ 3 4 سال کی عمر سے صبح صبح اٹھ کے اسکول جاتا ہے، تو 7 سال تو اس کی مناسبت سے اس کے ریلیٹیولی اسپیکنگ ایک بڑی عمر ہے. تو یہ کیوں والدین سوچتے ہیں کہ بچے کو اتنی جلدی اٹھائیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. دیٹس اٹ. ہمیں بحیثیت مسلمان نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور محبت کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ جس سے آپ کو محبت ہو اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا. یہ سب سے پہلی چیز ہے محبت میں، اور اللہ کے رسول ہمیں حکم دے رہے ہیں. تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، یہ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان کی بات سنیں. تو 7 سال کے بچے کو صبح اٹھ کے نماز کے لیے اٹھائیں، فجر کے لیے ظہر کی ترغیب دیں. اگر بچہ اسکول میں ہے تو اس کو ترغیب دے کے اس کو انکریج کر کے بھیجیں کہ دیکھو بیٹا آپ نے ظہر مس نہیں کرنی ہے. جب بچہ گھر آئے تو اس سے پوچھے پہلی بات، بیٹا ظہر پڑھی تھی آپ نے اسکول میں؟ اور اگر بچہ کہے نہیں پڑھی تو اگر ابھی ظہر کا وقت باقی ہے تو کہیں بیٹا سب سے پہلے آپ ظہر پڑھ لیں، پھر کھانا کھائیں گے. پھر عصر پہ اسی طریقے سے، مغرب پہ، عشاء پہ. بچے کو عادی بنائیں. اور 3 سال کا وقفہ بہت ہوتا ہے. اگر بچہ فار سم ریزن اس کی کوئی نماز مس ہو گئی، قضا ہو گئی، تو پھر بچے کو سب سے پہلے قضا نماز پڑھائی جائے، اس کے بعد کوئی کام کرایا جائے. تو اگر اس طریقے سے اس کی تربیت کریں گے تو 10 سال کی عمر تک تو وہ پکا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں اب اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو، اس کو ماننا پڑے تو مارو. اور جس مارنے کا جو بات قرآن حدیث میں جو مارنے کی بات آتی ہے، وہ مارنا ایک کنٹرول مارنا ہے. صرف اس کا مقصد سیریسنس شو کرنا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بہت سیریس بات ہے. کوئی زخم نہ آئے، کوئی نشان نہ پڑے، چہرے پہ نہ مارا جائے. یہ بیسک ایٹیکیٹس ہیں، کسی بھی انسانیت کے بیسک ایٹیکیٹس ہیں. نہ چہرے پہ مارا جائے، نہ ایسے مارا جائے کہ نشان پڑ جائے، نہ زخم آئے. آف کورس صرف سیریسنس شو کرنا مطلوب ہے ادھر، یہ گول ہے. اور یہ جو سختی والدین کرتے ہیں، یہ صرف ان چیزوں کے اندر سختی کرنی چاہیے جو واقعی سیریس بات ہے. اگر بچے نے فار ایگزامپل اس سے گلاس ٹوٹ گیا، کئی دفعہ مائیں جو ہے اپنا غصے پہ قابو نہیں پا پاتی تو اس کو مارتی ہیں. اگر جو ماں گلاس ٹوٹنے پہ بچے کو مارے گی اور وہ بعد میں نماز چھوڑنے پہ بھی مارے گی، تو بچے کو کیا پتہ چلے گا اس میں سے سیریس چیز کیا ہے، گلاس ٹوٹنا کہ نماز چھوڑنا. تو سیریس باتوں میں سختی کی جائے، اور اس پہ بھی پہلے تنبیہ کی جائے. جھوٹ بولا بچے نے، تنبیہ کریں، بیٹا جھوٹ نہیں بولا آپ کو، اگر آپ نے آئندہ جھوٹ بولا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ٹائم آؤٹس دیں، اس کی جو فیوریٹ چیز ہے وہ لے لی جائے. یہ ساری چیزیں پہلے کی جائے. مار تو بہت آخر کی چیز ہوتی ہے، اور وہ بھی جیسے میں نے کہا چہرے پہ مارنا بالکل جائز نہیں. اور اس کے علاوہ ایسی مار جس سے نشان نہ پڑے، جس سے زخم نہ ہو، صرف سیریسنس شو کرنا مقصود ہے. تو اس کا اہتمام کریں کہ اپنے غصے کو قابو کریں، سوچ سمجھ کے بچے پہ سختی کریں اگر سختی کرنی پڑے تو. لیکن یہاں پہ جیسے میں نے کہا، یہاں پہ سختی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد دے رہے ہیں. 3 سال میں اس کو پکا کر دیں. اور ظاہری بات ہے، اب اگر 3 سال کی تربیت کے بعد بھی بچہ 10 سال پہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ واقعی میں ولنگ نہیں ہے. تو اب اس کو سختی سے اگر نماز پڑھوانی پڑے تو نماز پڑھائیے، لیکن انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی اگر وہ 3 سال پیار سے، محبت سے، ترغیب سے، شوق دلوایا جائے. بچے کو بتایا جائے کہ بیٹا نماز پڑھنا کتنی اچھی چیز ہے. دیکھو ساری کی ساری ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ کی دین ہے سب کچھ. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا
کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اتنی لمبی نماز پڑھی کہ ان کے پیر مبارک کے اوپر ورم آ گیا، سویلنگ ہو گئی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنا مجاہدہ؟ آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں بھی معاف۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو میں اللہ کے شکر میں کر رہا ہوں، یہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے، یہ تو اپنے شوق سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے آگے جھک رہا ہوں، اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں۔ بچوں کو اللہ کی محبت دلوائی جائے اور ان کو شوق دلایا جائے کہ دیکھو بیٹا اللہ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کو نعمتیں گنوائی جائیں، کھانے پینے کی نعمت، گھر کی نعمت، رشتہ داروں کی نعمت، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، اعضاء کی نعمت، ہر چیز کی نعمت، ساری نعمتیں اس کو یاد کرائی جائیں، اس کو شکر گزاری سکھائی جائے، اور اس کی محبت ڈالی جائے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک رول ماڈل بن کے اس کو سکھایا جائے، والدین بھی ایسے ہوں، والدین بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، والدین بھی نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، باپ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، تاکہ بچے کو بچپن سے دیکھے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے میرا باپ مسجد چلا جاتا ہے، اس کو شوق پیدا ہو اس چیز کا، بچے دیکھ کے فالو کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے، اللہ کی محبت سکھانا، نماز کا اہتمام کرنا۔ اور نماز اگر بچے کو واقعی میں اچھی نماز آ گئی، اگر وہ اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے والا بن گیا، یقین جانے یہ جتنے والدین شکایتیں کرتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا، ان میں سے اکثر شکایتیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کیونکہ اچھی نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اچھی نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایسی نماز سکھائیں کہ جب انسان اللہ اکبر کہے تو اس کو استحضار ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کو اس چیز کی فیلنگ آئے، اس کے رکوع، اس کے سجدے، اس کو سکھایا جائے۔ اور جیسے میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں، والدین ایسی نماز خود سیکھیں اور بچے ان کو دیکھ کے سیکھیں گے۔ ماں کو اگر دعائیں کرنے کی عادت ہوگی، وہ گھر میں دعائیں کرتی ہوگی، لمبی لمبی دعائیں کرتی ہوگی، بچہ دیکھے گا اپنی ماں کو کہ میری ماں ہر چیز اللہ سے مانگتی ہے، اور اللہ کے سامنے اللہ سے باتیں کرتی ہے، اللہ کے سامنے بیٹھتی ہے، ذکر میں، دعا میں، بچہ خود بخود وہ کرنا چاہے گا، اور اس بچے کے اخلاقیات خود ہی سے بہت حد تک درست ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بچے کو توحید سکھائی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام بچوں کو توحید سکھایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، کہ نوجوان بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ چیزیں سکھاتا ہوں، کچھ کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، دیکھو اللہ کا استحضار رکھنا، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی حفاظت کرنا، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تمہیں اللہ کی معیت ملے گی۔ بچے کو سکھا رہے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، دیکھو بیٹا جب کچھ مانگنا تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب استعانت طلب کرنا، جب اللہ کی مدد، کسی کی مدد طلب کرنا تو اللہ کی مدد طلب کرنا۔ کیا توحید سکھا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ دیکھو بیٹا اگر سارے لوگ، انسان، جن جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ
اور اگر وہ تمہیں مل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے جو اللہ نے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، دیکھو قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ ایک نوجوان بچے کو سکھا رہے ہیں توحید، کامل توحید۔ بچے کو سکھائیں، بچے کو اللہ کا استحضار سکھائیں، اللہ کی محبت سکھائیں، اس کو نماز سکھائیں۔ یہ ہے اس امانت کو پورا کرنا۔ انشاءاللہ جاری رہے گی یہ بات، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ لوگ بچوں کی تربیت سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ میرا بچہ مجھے گھر آ کے بتاتا ہے کہ اس کے جو کلاس فیلو ہیں اس نے کوئی اس کو بیڈ ورڈ یوز کیا، اس نے کوئی غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو مجھے بہت غصہ آیا کہ بچے نے اس طرح کا لفظ استعمال کیا، تو میں بچے کو کیسے ہینڈل کروں۔ بڑا اہم سوال ہے کہ بچے اگر کوئی غلط چیز کرتے ہوئے پکڑے جائیں، کہ اگر اس کو میں جنرلائز کر دوں، اگر بچے غلط چیز کرتے ہوئے پکڑے جائیں یا خود سے بتا دیں کہ اس نے یہ غلط چیز کی ہے، تو بچے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بچہ آپ کو آ کے کوئی غلط بات بتا رہا ہے جو کہ اس کے کلاس فیلو نے اس کے ساتھ کی ہے۔ اس کا ایک پازیٹیولی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، تو یہ تو آپ کو مبارکباد دینے والی بات ہے سب سے پہلے۔ اور میں باقی پیرنٹ سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، بچوں کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بنائیں کہ بچے ڈر محسوس نہ کریں کہ میں اگر جا کے اپنے پیرنٹس کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو کوئی بات کروں گا تو مجھ سے ایک دم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں۔ آج کل ہم جتنے مشکل دور کے اندر زندہ ہیں، اس کے اندر ہمیں وہ جو ایک گیپ ہوتا تھا ایک زمانے میں، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ایک گیپ تھا، اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فرینڈ شپ والا بانڈ کریٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو ان سے بچوں سے باتیں بھی کرتے رہنا چاہیے، بیٹا اسکول میں کیا ہوا، کس نے کیا کہا۔ اور جیسے یہ سوال ہے کہ اگر بچے کچھ بتا دیں اور ہو سکتا ہے آپ کو واقعی میں غصہ آئے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا بہت اشد ضرورت ہے، اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ بچے کو بالکل اپنا غصہ شو بھی نہ کریں، اور بچے کو پیار سے سمجھائیں، اس کو کہیں بیٹا آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے یہ بات مجھ کو بتائی، دیکھو بیٹا یہ بات غلط ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات غلط ہے۔ وہ غالباً اس لیے بتا رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بات غلط ہے۔ بیٹا آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات غلط ہے۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم برے الفاظ کا استعمال کریں، تو پھر بیٹا اس چیز کو یہ چیز جو ہے ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہمارا بک آف ڈیڈس، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ بیٹا اگر ہم بیڈ ورڈز استعمال کریں گے تو وہ فرشتہ لکھ لے گا، اور پھر ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کو پیار سے لاجیکلی سمجھائیں، اس کو بالکل بھی ریاکٹ نہ کریں، پلیز جتنا مرضی غصہ آئے لیکن اس کو کنٹرول کریں، اور ایسا ریلیشن شپ رکھیں کہ بچہ اگر کل کو کچھ اور بھی ہوتا ہے، کل کو کچھ اور بھی کوئی کہتا ہے یا کرتا ہے، تو اس کے اندر اتنی کریج ہو کہ میں اگر آ کے اپنی والدہ کو، اپنے والد کو یہ بات بتاؤں گا تو وہ ریاکٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ریاکشن شو کر دیا پہلی دفعہ میں، تو پھر بچہ آگے بتاتے ہوئے ڈرے گا، اور نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو ہمارا ہی ہوگا، ہمارے بچے کا ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ساتھ بری حرکت کر دے، اللہ نہ کرے، کسی قسم کی بہت ہی سیریسلی بری حرکت کر دے، بچے کئی دفعہ ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں۔ اب بچے کے پاس اتنی کریج ہونی چاہیے کہ میں جا کے اپنے والدین کو بتاؤں گا، ان کے اندر میں ایک کمفرٹ تلاش کروں گا۔ اور پلیز اگر یہ بھی بات ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی چیز ان کے ساتھ ہو جائے جو ان کو ٹرامیٹائز کر جائے، تو ان بچوں کو اس ایج پہ اس ٹراما سے نکالنا بہت اشد ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو اس وقت میں ہیلپ آؤٹ نہ کیا گیا تو یہ ٹراما ان کے ساتھ پوری زندگی بھی رہ سکتا ہے۔ کئی دفعہ چائلڈ ٹراماز جو ہوتے ہیں وہ انسان کی پوری پرسنالٹی کو تباہ کر دیتے ہیں۔
اس لیے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بچوں پہ نظر رکھیں، بچوں کو الگ مت ہونے دیں. چھوٹے بچوں کو جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھی جائے، ان کو اپنی نظر میں رکھ کر کھیلنے کی اجازت دی جائے. کتنے سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ تھوڑی سی بڑی عمر کے بچے جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایون کزنس جو رشتہ دار ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے بچے، وہ اپنے سے چھوٹی عمر کے بچوں کو ان کو ابیوز کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور بہت عجیب عجیب واقعات سننے کو ملتے ہیں. پلیز اپنے بچوں کو اس ٹراما میں پڑھنے سے بچائیے. ایسا نہ ہو کہ ان کی پوری پرسنالٹی تباہ ہو جائے، ان بچیوں کی پوری پرسنالٹی تباہ ہو جائے. تو پلیز ان پہ نظر رکھیں، ان سے باتیں کرتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں، اور کوئی بھی غلط بات ہو تو بچے کو پیار سے سمجھائیں. اللہ نہ کرے کہ بچے کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہو جائے تو اس کو کمفرٹ دیں، اس کو اس ٹرامے سے نکالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت کریں. بہت مشکل دور کے اندر ہے، اس لیے کیونکہ ہم اگر اپنے بچے کو گیجٹس نہ بھی دیں، فونز نہ بھی دیں، تو بدقسمتی سے باقی کتنے سارے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو بہت ینگ ایج کے اندر فونز دے دیتے ہیں جس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا، کوئی پیرنٹل کنٹرولز ہی نہیں ہے، اور وہ بچے کچھ بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ جب دیکھ رہے ہیں اور بہت غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ خود بھی ان کے دل خراب ہو رہے ہیں. وہ پھر ہمارے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے دکھائیں اسکولز کے اندر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کے دماغ اتنے کرپٹ ہو جائیں وہ غلط چیزیں دیکھ کے کہ وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں. اور اللہ نہ کرے اگر ہمارا بچہ اس کی ایکسپیریمنٹیشن کی ضد میں آ گیا تو پھر تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. پلیز اس کی بہت زیادہ فکر کریں، بہت زیادہ فکر کریں. کسی نے سوال کیا کہ واٹ از دا بیسٹ وے ٹو ہینڈل سبلنگ رائولری، کہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں ان کے اندر ایک رائولری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی حسد ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب بچوں کو ایکول امپورٹنس دی جائے. کئی دفعہ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، لڑکیوں کو کم دی جاتی ہے، یا کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، لڑکوں کو کم امپورٹنس دی جاتی ہے. یہ بالکل مت کیجیے پلیز. سب بچوں کو ایکول امپورٹنس دیجیے. اور بہت اہم بات ہے، ان کو آپس میں کمپیئر بالکل مت کیجیے. یہ جو رائولری کی بات آپ نے کی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے تو اتنے اچھے نمبر آئے، تمہارے اچھے نمبر کیوں نہیں آئے، تو آپ نے کمپیئر کر دیا. جب آپ کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اس بچے جس کے کم نمبر آئے ہیں اس کو اسے حسد ہو جائے کہ دیکھو میرے پیرنٹس اس کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں کہ اس کے نمبر اچھے آئے ہیں یا آتے ہیں، میں بھی تو اتنی محنت کرتا ہوں، اب میرے نئی نمبر اچھے آئے تو پھر میرا کیا قصور ہے. شیطان کھیل سکتا ہے. ان کو بالکل کمپیئر نہ کریں. ہر بچے کا اپنا مقام دیں، ہر بچے کو امپورٹنس دیں، ہر بچے سے محبت کریں، ایکول محبت کریں. کسی کو یہ لگے نا کہ اس میرے بھائی سے یا بہن سے میرے والدین مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بالکل ان کو یہ فیلنگ نہ دیں. اگر کسی کے بچے کے نمبر کم آتے ہیں، اینی وے میں تو جنرلی سمجھتا ہوں کہ نمبروں کے اوپر نیچے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ایز لانگ ایز بچہ محنت کر رہا ہے. ہاں بچہ اگر محنت نہیں کرتا تو اس کو انکریج کریں کہ بیٹا محنت کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی میں محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا، یہ اللہ کی سنت ہے، محنت لازم ہے. یہ بچوں کو ضرور سکھائیے. لیکن اگر وہ بچے محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے نمبرز نہیں آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. بچے تو آدھی اسی ٹینشن میں گزر جاتے ہیں، ان کو آدھی ٹینشن اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے اگر میرے اچھے نمبر نہ آئے. تو اگر ان کی پروڈکٹیوٹی لیول سے 9 پہ ہونی تھی تو اس ٹینشن میں وہ 6-5 پہ آ جاتی ہے، 5 یا 6 پہ آ جاتی ہے. تو پلیز ان کو اس ٹینشن سے نکالیں. اور اگر آ جائیں کم نمبر کوئی بات نہیں ہے. پلس ہر بچے کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں، ہر انسان کے اندر اپنی کیپیبلٹیز. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان معادن کی طرح ہے. جس طرح مائنز ہوتی ہیں، گولڈ مائن، سلور مائن، کاپر مائن، تو ہر انسان کے اندر ایک اپنی صلاحیت موجود ہے. تو بچوں کی ان صلاحیتوں کو مانیٹر کریں، ان کو ریکگنائز کریں، ان کو دیکھیں اور ان بچوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ڈیل کریں اور ان کو پالش کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا بحیثیت والدین ہمارا فرض بنتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر سب کو امپورٹنس ملے گی تو رائولری نہیں ہوگی انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، ان کے ساتھ ان کو صحیح مینج کر سکیں. بہت اہم اور بہت ہی زیادہ سینسٹیو بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ بھی رکھیں، دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arYdigital.tv پر. دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.